بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، صحیح و سالم آسمان کی طرف۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تفصیلیں وارد ہیں۔ اس میں موجودہ مسیحیت کا بنیادی عقیدہ نظریہ کفارہ ہے کہ ابن اللہ نے یا خود اللہ تعالیٰ نے سولی چڑھ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے سب گناہ گاروں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے کفارہ ادا کرتے، خود اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر کفارہ ادا کیا۔ البتہ اپنے بیٹے کی شکل میں آ کر جو نظریہ وحدت در تثلیث کے تحت خود اللہ تعالیٰ ہے، یہودی اور مسیحی دونوں اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے۔ اسلام کا موقف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ مسیحیوں کے ایک قدیم فرقے کا بھی یہی نظریہ ہے کہ یسوع کی جگہ اشتباہ شمون کرینی کو سولی چڑھا دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو سزائے موت سلطنت روم کی عدالت سے ملی۔ رومی اجنبی سپاہی مسیح علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے، اس لیے ایک منافق یہودا کا سہارا لیا گیا۔ انجیل میں ہے کہ جب یہ پلٹن اور پیادے وہاں پہنچے تو یسوع نے ان سے پھر پوچھا، تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ بولے، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں ہی یسوع ہوں۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ رومی سپاہیوں کو مسیح علیہ السلام کی شناخت نہیں تھی۔ انجیل برنابا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف زندہ اٹھانے کا واقعہ پوری صراحت کے ساتھ درج ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔ سورۃ آل عمران میں بھی اس واقعے کا ذکر گزر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اس سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں چند قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کفر کیا تھا، اور اس وقت کا ایمان مقبول و معتبر نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قریب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، اس وقت کے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکم کریں گے، اور اسی دن کے ائمہ میں سے ایک امام کی حیثیت میں ہوں گے۔ اور نصارہ نے ان کی نسبت جو گمان باندھ رکھے ہیں کہ وہ ان کا رد فرمائیں گے، دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کریں گے، اس وقت یہود و نصارہ کو یا اسلام قبول کرنا ہوگا یا قتل کر ڈالے جائیں گے۔ جزیہ قبول کرنے کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت تک ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آیت کریمہ کے معنی یہ ہے کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے گا، لیکن وقت موت کا ایمان مقبول نہیں، نافع نہ ہوگا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود پر تو یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ علیہ السلام کے حق میں زبان تن دراز کی، اور نصارہ پر یہ کہ آپ علیہ السلام کو رب ٹھہرایا اور خدا کا شریک گردانا، اور اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کے ایمان کی بھی آپ علیہ السلام شہادت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے
اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں. آمین. جزاک اللہ خیر.